اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ جو کل سندھ اسمبلی میں سندھ کی تقسیم کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، اور پھر اس سے قبل ایک گورنر ہاؤس میں بھی تقریب تھی کراچی کو انتظامی یونٹ بنانے کے حوالے سے یا نیا صوبہ بنانے کے حوالے سے۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں سندھ کی تقسیم کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد پیش کرنے والے خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب تھے۔ انہوں نے اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا کہ ایک تو سندھ کے عوام سندھ کی تقسیم بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور انہوں نے متنبع کیا ان لوگوں کو جو ان سندھ دشمنی کی سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ سے نہ کھیلا جائے، اگر سندھ تقسیم ہوا تو پورے سندھ میں آگ لگ جائے گی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا خطاب تھا۔ اس کے بعد جذباتی تقریریں تھی شرجیل انعام میمن صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی۔ یہ جس طرح سے تقاریر کرتے رہے ہیں ماضی میں، کل بھی ان تقریر کا یہی متن تھا کہ سندھ کو کسی صورت تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں یا شرجیل انعام میمن صاحب ہیں، یہ حادثاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہیں، اور ماضی کی تاریخ سے بالکل لابلد ہیں یہ لوگ۔ ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی تقسیم کی بنیاد 1972 میں اس وقت رکھ دی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو نے، جب سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا۔ اور پاکستان کی تقسیم انہوں نے 1971 میں کر دی تھی، جب ادھر ہم اور ادھر تم کا ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، اور یہ نعرہ جو تھا پاکستان کے اخبارات میں 6 سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا تھا، اور پاکستان جو تھا ان کے طرز عمل سے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی ہوس میں شیخ مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے ساتھ حشر کیا گیا، سب سے جو گھناؤنا عمل تھا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، وہ تھا نیشنلائز، جو تمام انڈسٹریز، تعلیمی ادارے اور دیگر اداروں کو نیشنلائز کیا گیا تھا، اور نیشنلائز کرنے کے بعد وہ جیالوں کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر جیالوں نے ان تمام اداروں کی تباہی میں رفتہ رفتہ ایسا کردار ادا کیا کہ پاکستان میں ایک تو سرمایہ کاری رک گئی، بلکہ جو سرمایہ موجود تھا اس وقت ہمارا صنعت کار، ہمارا تاجر، ہمارا بلڈر جو تھا اس ملک سے منتقل ہو گیا۔ اس دور میں اربوں ڈالر پاکستان سے منتقل ہو گئے تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے یہ بڑے کارنامے تھے۔ ایک تو پاکستان توڑنے میں ان کا بڑا کردار تھا، اس کے بعد پھر دوسرا کردار ان کا سندھ کی تقسیم میں تھا کہ انہوں نے سندھ کو تقسیم کیا کوٹا سسٹم نافذ کرنے کے بعد، اور پھر تیسرا عمل ان کا تھا کہ انہوں نے جو نیشنلائز کیے تمام انڈسٹریز، تمام تعلیمی ادارے، تو اس سے پاکستان کی معیشت کو ایک ناقابل وہ کہیں گے کہ ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑا، جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی بیرونی جو سرمایہ کاری ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت ہوتی ہے، صوبے میں ہو یا مرکز میں ہو، تو سرمایہ نہیں آتا۔ ہمارا جو مقامی صنعت کار ہے، پیپلز پارٹی کی جو بدماشیاں ہیں، بھتہ سسٹم میں جو سسٹم چلتا ہے سندھ میں، اس کی وجہ سے مقامی تاجر سرمایہ کاری سے ڈرتا ہے، اور ان 17 سالوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں تاجر اور صنعت کار ملک چھوڑ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب کوٹا جو سندھ ہے ان کی ہمیں تقسیم برداشت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری گڈ گورننس ہے اس کی مثال پوری دنیا میں موجود ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے جو بلڈرز تھے
انہوں نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی تھی کہ انہیں بھتے کی پرچیاں دی جاتی ہیں، ان سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور ان سے جو ادارے ہیں جس بڑے پیمانے پر رشوتیں وصول کرتے ہیں وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ اس سے قبل ہمارے کراچی کے تاجروں نے، صنعت کاروں نے، بلڈرز نے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے 3 ملاقاتیں کی۔ 3 ملاقاتوں میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو گورننس ہے اس کے حوالے سے شکایتیں کی، اور یہ بتایا کہ کون کس طرح سے ہم سے بھتے وصول کرتا ہے، کس طرح سے ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہمارے اداروں پر قبضے کیے جاتے ہیں، کس طرح سے ہماری تجارت کو لوٹ مار کا حصہ بنایا ہے۔ تمام شکایتیں سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل جو ہیں اس ملک کے، ان کے گوشگار کروا چکے ہیں تمام تاجر۔ تو آپ سندھ کی تقسیم کی آپ کہتے ہیں کہ جب کراچی جو ہے وہ کسی بھی صورت سندھ سے جدا نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کی گورننس اگر اچھی ہوتی تو کراچی کا تاجر، کراچی کا صنعت کار، کراچی کا بلڈر کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا۔ اور یہ جو شکایتیں آپ کی رہی ہیں، ان شکایتوں کے عوض پھر آپ نے ان تاجروں کو، ان صنعت کاروں کو جس طرح سے بلا کر تھریٹ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ وہ ان کی شکایتیں کرتے ہیں جا کر، اور یہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے آپ نے تقسیم کا عمل جو ہے وہ خود شروع کیا۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کوٹا سسٹم لگا کر لسانی بل پیش کیا گیا، پھر لسانی بل پیش کیا گیا سندھ اسمبلی میں کہ سندھ میں جو ہے وہ سرکاری زبان سندھی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں نکلنے والے جلوس کو پر فائرنگ کی گئی۔ ان شہداؤں کی قبریں آج بھی لیاقت آباد کے 10 نمبر ایک مسجد میں ان کی شہداؤں کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو لسانی بنیادوں پر آپ نے اس کو چلانے کی کوشش کی۔ شکارپور میں 1988 میں جب ایک طویل عرصے کے بعد جب آپ کو اقتدار ملا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ آفتاب شعبان میرانی نے پورے شکارپور میں لسانی بنیادوں پر فسادات کرائے، اور پورا شہر جو ہے شکارپور وہ خالی کرا لیا گیا۔ اس سے قبل خیرپور میں لسانی فسادات ہوئے، گوٹکی میں ہوئے، سکھر میں ہوئے۔ تو آپ کی جو گڈ گورننس کی جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سندھ کی تقسیم میں خود شانہ بشانہ رہے ہیں۔ اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1989 میں جب شکارپور میں غیر سندھیوں کے گھروں پر حملے کیے گئے اور شہر کو خالی کرانے کی کوشش کی گئی، ان کی املاک پر قبضے کیے گئے، تو ہماری انتہائی قابل احترام ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو صاحب کا ایک آرٹیکل مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، تمام سندھی قوم پرستوں کو، تمام سندھیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ جو غیر سندھی ہیں جس میں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پنجابی آبادگار ہیں جو ہماری زمینوں کو گلے گلزار بناتے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو ان کو مائگریشن نہ، ان کی مائگریشن کو روکا جائے۔ یہ جو سندھ کے چھوٹے علاقوں سے مائگریشن کر رہے ہیں، شہری علاقوں میں جا رہے ہیں، تو ان کو روکا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی املاک کی عزت کی جائے، ان کی خواتین کی عزت کی جائے، کیونکہ اگر یہ یہاں سے مائگریشن کر گئے اور ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو پھر یہ سندھ کی تقسیم کی بات کریں گے، اور پھر جب یہ جو مائگریشن ہو جائے گی تو پھر سندھ کی تقسیم جو ہے وہ کسی طرح سے نہیں روکی جا سکے گی۔ یہ ڈان میں 89 میں یہ آرٹیکل ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو صاحب کا فکر انگیز آرٹیکل شائع ہوا تھا اور جس کے بڑے چرچے تھے۔ تو وہ جو دانشور ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن پیپلز پارٹی نے اس پر عمل نہیں کیا، اور جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو موقع ملا ہے تو انہوں نے لسانی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں۔ اردو بولنے والے غیر سندھیوں کو، پنجابیوں کو ہمیشہ نوکریوں سے انہوں نے دور رکھا۔ کوٹا سسٹم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کوٹا مقرر کیا تھا اس سے بھی آگے چل کر لوگوں کو نوکریاں نہیں دی گئی جن کا حق بنتا تھا۔ تو جو اپنے سندھی تھے، ان کے جو اپنے سندھی نوجوان تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، اور کوٹا سسٹم سے جو نافذ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اس سے محض وڈیروں کو تو ضرور فائدہ ہوا ہے لیکن عام سندھی اس سے مستفید نہیں ہو سکے۔ تو یہ جو کوٹا سسٹم تھا اس کی بنیاد بھی سندھ کی تقسیم تھی۔ اس کے بعد جو لسانی فسادات کے ذریعے، جو ایک سازش کے ذریعے سندھ کے دیگر شہری علاقوں سے لوگوں کو جو ایک
طریقہ کار سے نکالا گیا، اور تو وہ بھی ایک سندھ کی تقسیم کا حصہ تھا، جسے حمیدہ کھڑو نے اپنی ایک فکری جو آرٹیکل تھا اس میں یہ شائع کیا تھا۔ تو سندھ کی تقسیم جو ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ 17 سالوں سے جو گڈ گورننس رہی ہے، بیڈ گورننس رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ کراچی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور کراچی کی آج جو صورتحال ہے، کراچی دنیا کا بدترین شہر اس وقت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، اس کے ساتھ ساتھ گندہ ترین شہر قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر کراچی میں جو انتظامی سطح پر جو لوگ رکھے گئے ہیں، جو لوگ اس وقت موجود ہیں، ان کی کارکردگی بھی دنیا کے سامنے ہے۔ تو سندھ کی تقسیم جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی عملی طور پر کر چکی ہے اپنے مختلف ادوار میں۔ اب میں بات کروں گا گورنر ہاؤس میں، تو گورنر ہاؤس کی اس وقت بڑی شکایت ہے پیپلز پارٹی کو، کہ گورنر ہاؤس میں جو گزشتہ دنوں ایک تقریب ہوئی تھی، اس تقریب میں جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مختلف قومیتوں کے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے سندھ کی تقسیم اور خاص طور پر کراچی کو انتظامی یونٹ بنانے کے حوالے سے جو افادیت بتائی ہیں، یا جو نہ ہونے کی صورت میں نقصانات بتائیں، اس پر پیپلز پارٹی کو بڑا اعتراض ہے، اور اس وقت گورنر جو ہے سندھ کے گورنر، وہ ان کو ہدف انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ جو گورنر ہاؤس میں جو تقریب تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کو سندھ دشمنی انہوں نے قرار دیا، اور کہا کہ سندھ کے خلاف وہاں سازشیں ہو رہی ہیں، اور سندھ جو ہے گورنر جو ہے وہ مرکز کے نمائندے ہیں، تو انہیں اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن گورنر ہاؤس میں جو تقریب ہوئی تھی، وہاں کراچی کے لوگوں کے جذبات کی وہاں ترجمانی ہوئی ہے، اور وہ جو گورنر کی ایک ذمہ داری ہے کہ انہیں وہاں مرکز کے نمائندے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تو گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں مکمل طور پر وفاق کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پورا ادا کیا گیا ہے، اور جو کراچی کے لوگ ہیں، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، جو پاکستان کو اور سندھ کو چلاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر کے ان کے احساسات، ان کے جذبات جو ہیں وفاقی حکومت تک پہنچائے گئے ہیں، جو گورنر ہاؤس کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں، کراچی کے صنعت کار چاہتے ہیں کہ کراچی کو ایک انتظامی یونٹ یا صوبہ بنایا جائے، تاکہ ملک کی معیشت آگے بڑھ سکے، ملک ترقی کر سکے، اور ملک کو کسی طرح سے بچایا جا سکے۔ تو جو سندھ حکومت ہے، وہ جو تنقید کر رہی ہے گورنر ہاؤس پر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیجا تنقید ہے، ان کو اس پر سوچنا چاہیے، اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1972 میں رکھی تھی۔ پہلے انہوں نے ملک کو توڑا تھا، اس کے بعد انہوں نے سندھ کی تقسیم رکھ دی تھی، تو اب وہ جو تقسیم رکھی گئی تھی، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اب اس پر عمل ہونے کا ٹائم آ چکا ہے، اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سندھ کی کراچی جو ہے اس کو انتظامی یونٹ بنایا جائے یا صوبہ بنایا جائے۔ اب اس میں آصف علی زرداری جو ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک قرارداد پیش کی گئی اور مرکز کو یہ بتایا جائے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کسی صورت بھی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، لیکن سندھ کا جو عام سندھی ہے اس کو سندھ کی تقسیم ہو یا سندھ تقسیم نہ ہو، ان کو کوئی فائدہ نہ ماضی میں ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے سندھ کی نمائندگی حاصل ہے، تو پیپلز پارٹی کو کبھی بھی پورے سندھ کی نمائندگی حاصل نہیں رہی۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تو انہیں وہاں بھاری مینڈیٹ دے کر اقتدار دیا گیا ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو مزید اقتدار دینا ملک کی سلامتی کے حوالے سے خاصے خطرات ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی کی لگاموں کو کھینچا جائے، اور دوسرا یہ کہ کراچی کو انتظامی یونٹ بنا کر پاکستان کی ترقی کی نئی راہیں پیدا کی جائے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے مزید آپ سے گفتگو ہوگی۔ میں ولاگ چونکہ بہت لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور سندھ کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جو بھی خبریں ہوں گی، اب جو بھی ماضی میں جو واقعات گزرے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے ذکر ہوگا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا،
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔